أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ احکام مد۔ احکام مد یہ 3 قسم پر ہے، یعنی مد کو 3 قسموں میں بانٹا گیا ہے: واجب، جائز اور لازم۔ مد متصل میں مد کرنا واجب ہے، مد منفصل اور مد عارض میں جائز ہے۔ مد متصل میں تو آپ کو کرنا ہی ہوگا مد، لیکن مد منفصل اور مد عارض میں اگر آپ مد نہیں بھی کریں گی تو کوئی حرج ویسے نہیں ہوگا، لیکن یعنی اس میں قصر بھی جائز ہے۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے 2 الف کے برابر پڑھنا یا پھر مد نہ کرنا۔ تو مد عارض ہو، مد منفصل ہو، اس میں اگر کسی وجہ سے آپ مد نہ کریں، جیسے کہ آپ کو کوئی کام ہے اور آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہیں، آپ چاہ رہی ہیں کہ میں اس سورہ کو، جو بھی سورہ پڑھ رہی ہیں اس کو مکمل کر لوں اور اس کے بعد اپنا کام کروں، لیکن وقت کی کمی ہے، تو اس صورت میں آپ چاہیں تو مد منفصل اور مد عارض، اس میں جو مد ہوتا ہے اگر نہیں بھی کریں گی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مد لازم میں مد لازم ہے، یعنی یہاں تو مد آپ کو کرنا ہی ہے، تو واجب میں اور لازم میں مد کرنا ہے۔ مد لین لازم اور مد لین عارض میں بھی مد جائز ہے، یعنی یہاں پر بھی لین آ جانے کی وجہ سے مد لین لازم میں بھی آ گیا اور عارض میں بھی آ گیا، تو لین آ جانے کی وجہ سے یہاں بھی اگر آپ مد نہ کریں تو حرج نہیں ہے۔ فائدہ: جب مد متصل پر وقف کیا جائے گا تو سکون عارض کی وجہ سے مد عارض بھی پیدا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، مد متصل جو ہے وہاں تو پہلے سے ہی مد پایا جا رہا ہے نا، حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو مد متصل ہے۔ اب مد متصل پر اگر آپ سانس توڑ دیں گی تو مد کی تو 2 ہی وجہ بتائی گئی ہیں، حمزہ اور سکون، تو حمزہ مد متصل میں موجود تھا ہی، اب یہاں آپ رک رہی ہیں تو سکون بھی ہو گیا، سکون عارض کی وجہ سے مد عارض بھی پیدا ہو گیا، یعنی یہاں 2 مد کے سبب بن گئے، ایک تو حرف مد کے بعد حمزہ آ گیا اور دوسرا سکون آ گیا، مگر اس میں صرف توسط اور طول جائز ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے، مد عارض بھی پایا گیا ہے اور مد عارض کی 3 قسمیں بتائی گئیں: طول، توسط اور قصر، لیکن اس جگہ پر آپ کو صرف طول اور توسط جائز بتایا جا رہا ہے، قصر آپ کو نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ السفہاء، اب یہاں دیکھیے حمزہ پہلے سے موجود تھا تو مد متصل تھا، آپ اس کو ساکن کر دی السفہاء، تو اب یہاں سکون بھی ہو گیا اور حرف مد بھی ہو گیا، تو 2 طرح سے مد یہاں پایا جا رہا ہے، یہ زیادہ پاورفل ہو گیا۔ اب جو چیز زیادہ پاورفل ہوتی ہے اس کو آپ کم نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے یہاں کہا گیا توسط اور طول جائز ہے۔ توسط تو اس لیے جائز ہے کیونکہ مد متصل میں تو توسط ہی کرنا ہے، اور طول اس لیے جائز ہے کیونکہ مد متصل کے ساتھ یہ مد عارض بھی ہو گیا ہے، اور طول میں 5 الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، اس لیے جائز ہے۔ تو اگر آپ طول کرتی ہیں، 5 الف کے برابر پڑھتی ہیں، تو توسط تو آپ کا اس کے اندر ہی ہو گیا، کیونکہ توسط کی مقدار 2، 2.5 یا 4 الف ہے، تو 2، 2.5 یا 4 الف سے زیادہ طول ہوتا ہے، اسی لیے طول کریں گی تو توسط بھی ادا ہو جائے گا، یا پھر توسط ہی کریں گی، طول نہیں کریں گی تو بھی جائز ہوگا، کیونکہ مد عارض میں توسط بھی ہوتا ہے، لیکن مد عارض میں قصر بھی ہے، اور قصر کرنا منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، جیسے السفہاء وغیرہ حالت وقف میں مد عارض کا خیال کر کے قصر اس وجہ سے جائز نہیں کہ سبب اصلی کا الغا اور سبب عارضی کا ابقاء لازم آئے گا۔ اب یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے قصر جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو اصلی سبب ہے وہ چھوٹ جائے گا اور جو عارضی سبب ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ اصلی سبب یہاں کیا تھا؟ مد متصل تھا، اور مد متصل کو 4 الف تو چاہیے ہی چاہیے۔ اب اگر آپ 4 الف سے بھی کم کر دیں گی اور قصر جو ہے وہ 2 یا 3 الف کے برابر ہوتا ہے اور آپ اس کو 2 یا 3 الف کے برابر پڑھیں گی تو اس کا جو حق تھا اصلی میں وہ تو یہاں نہیں پایا گیا۔ اصلی سبب جو اس کا ہے وہ تو مد متصل ہے، مد عارض جو ہے جس کی وجہ سے طول، توسط، قصر جائز ہو رہا ہے وہ تو عارضی ہے نا، یہاں آپ اگر پیش لگا دیں تو مد عارض نہیں ہوگا،
لیکن پیش لگائیں زبر زیر کچھ لگائیں، یہاں مد متصل تو ہوگا ہی، تو اسی لیے یہاں پر قصر نہیں ہے۔ قصر اس لیے نہیں ہے کیونکہ توسط سے کم مقدار پائی جاتی ہے، اور طول اس لیے جائز ہے کیونکہ توسط سے زیادہ ہے۔ وہی یہاں بتا رہے ہیں سبب اصلی کا الغا، یعنی جو اصلی سبب ہے جو حمزہ ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گی، اس کو نظر انداز کر دیں گی، اور سبب عارضی کا ابقاء لازم آئے گا۔ سبب عارضی جو کہ ہٹ جائے گا اگر آپ پیش لگا دیں گی تو پھر آپ اسی کو ترجیح دینے لگی ہیں، اسی وجہ سے یہاں قصر جائز نہیں ہے۔ آگے ہے تنبیہ، مدود میں مساوات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مدود یعنی کئی سارے مد اگر ہیں ایک ہی جگہ پر تو وہاں آپ کو خیال رکھنا ہے برابری کا، کہ کہیں کم اور کہیں زیادہ نہ ہو، یعنی ایک قسم کے اگر کئی مد جمع ہوں تو پہلے مد میں جس وجہ کو اختیار کیا ہے اسی کو بقیہ مدود میں بھی باقی رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ دیکھیے اگر مد متصل ہے اور کئی جگہوں پر ہے تو پہلی مرتبہ میں مد متصل اگر آپ ڈھائی الف کے برابر پڑھی ہیں تو آپ جتنی دیر پڑھ رہی ہیں قرآن شریف اتنی دیر آپ کو مد متصل ڈھائی الف کے برابر ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ڈھائی پڑھیں، کہیں 2 پڑھیں، کہیں 4 پڑھیں۔ ایک بار جو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے ایک بیٹھک میں وہی آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ اگر ایک قسم کے مد نہ ہوں تو مد ضعیف کو مد قوی پر ترجیح نہ دینا چاہیے۔ اب اگر مد جو ہے وہ کئی طرح کے ہیں، متصل بھی ہے، منفصل بھی ہے، عارض ہے، لازم ہے، کئی سارے مد ہیں۔ آپ قرآن شریف کھول کر دیکھیں ایک صفحہ کے اندر ہی آپ کو بہت سارے مد دکھ جائیں گے۔ تو جب بہت طرح کے مد جمع ہیں تو وہاں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جس کو زیادہ پڑھنا ہے اسی کو زیادہ پڑھیں، یعنی جس کو طول کرنا جائز ہے اس کو آپ قصر نہ کریں، اور جس کو قصر کرنا ضروری ہے اس کو آپ طول نہ کریں۔ جو کم ہے وہ کم ہی رکھیں، جو زیادہ ہے وہ زیادہ ہی رکھیں۔ ضعیف کو قوی پر ترجیح نہ دینا چاہیے، جو کمزور ہے اس کو طاقتور پر ترجیح نہیں دیں گے۔ جیسے یہاں آپ پڑھی ابھی میں جو یہ بتائی مد عارض کا اور مد متصل کا، تو یہاں زیادہ طاقت جو ہے وہ مد متصل کو ہے، اور مد عارض دیکھ کر کے اگر آپ قصر کر دیں گی تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ وہی بات یہاں بتائی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمہ میں آئے گا تو حرف مد نہ پڑھا جائے گا، جیسے فی الارض۔ اب یہاں دیکھیں فایا زیر فی حرف مد ہے، یا سے پہلے زیر، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمہ میں ہو، تو یہاں تو فایا زیر فی حرف مد پایا جا رہا ہے، لیکن یہ الف اور لام الارض جو ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے، یہ فی ایک الگ کلمہ ہے، تو حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمہ میں آ گیا تو اب یہاں پر مد نہیں پڑھیں گے، یہاں ڈائریکٹ فا کو لام سے ملا دیں گے، فی الارض، اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح قال الحمد، قال الحمد، یہاں پر بھی واو مدہ ہے، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، لیکن ان کو نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمہ میں ہے۔ قالو الگ ہے، الحمد الگ ہے، قالو الگ، قالا الگ ہے، الحمد الگ ہے، اسی وجہ سے حرف مد نہیں پڑھا جائے گا۔ اس بیان میں چند باتیں یہ بیان کی گئی ہیں: تعریف مد، محل مد، سبب مد، اقسام مد، احکام مد، وجوہ مد، کیفیت مد، مقدار مد، ہر ایک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے نقشہ بتایا جا رہا ہے، یعنی اوپر جو کچھ بھی پڑھایا گیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس نقشے کے اندر بتائی جا رہی ہیں۔ جیسے یہ نمبر لکھ دیا گیا ہے 1 سے لے کر کے 6 تک سارے مد کو۔ پھر اقسام مد، مد فرعی یعنی کتنے قسم کے مد ہوتے ہیں، متصل ہے، لازم ہے، منفصل ہے، عارض ہے، مد لین لازم ہے، مد لین عارض ہے، 6 قسم کے مد ہو گئے۔ پھر ہے محل مد، یعنی اب ان میں مد کون سا ہے، تو مد متصل میں حرف مد ہے، اور اس میں سبب کیا ہے، مد کس وجہ سے ہے، تو حمزہ پایا جا رہا ہے اور وہ بھی ساتھ میں پایا جا رہا ہے حمزہ متصلہ۔ احکام کون سا لگے گا، تو واجب ہے یہاں مد کرنا۔ وجہ کون سی پائی جا رہی ہے، تو توسط پائی جا رہی ہے، طول توسط قصر میں سے مد متصل میں توسط ہوتا ہے۔ مقدار کیا رہے گی توسط کی، تو 2، 2.5 اور 4 الف رہے گی۔ مثال اس کے لیے دی گئی ہے شاء، اور احوال مد یعنی کس حالت میں ہے، تو حمزہ ساکن ہونے سے طول بھی جائز ہوگا، جیسا اوپر پڑھی ہیں۔ اگلا ہے مد لازم، تو مد لازم کے لیے محل مد کیا ہے، تو یہاں پر بھی حرف مد ہے،
اگلا ہے سبب مد، یعنی کس وجہ سے ہے، تو سکون لازم اور تشدید کی وجہ سے مد لازم ہوتا ہے۔ مد لازم میں کون سا حکم لگے گا، تو مد کرنا یہاں لازم ہوگا۔ مد لازم میں کون سی وجوہات پائی جائیں گی، تو طول پائی جائیں گی، یہاں پر طول کرنا ضروری ہے آپ کو۔ اور طول کی مقدار کیا ہے، تو 3 الف یا 5 الف ہے۔ مثال دی گئی آل آن دابہ۔ اس کے بعد مد منفصل، مد منفصل میں بھی محل مد کیا ہے، حرف مد ہی ہے، حرف مد پر ہی یہاں پر بھی آپ کو مد کرنا ہے۔ یہاں پر حمزہ ہے لیکن منفصلہ ہے، حمزہ ہے الگ کلمے میں ہے۔ احکام میں سے کون سا حکم لگے گا، تو مد کرنا جائز ہوگا، کسی وجہ سے چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتی ہیں۔ مد کی مقدار کیا رہے گی، وجوہات میں سے، تو وجوہات میں سے یہاں توسط رہے گا، یعنی کہ 4 الف کے برابر جو ہوتا ہے، اور توسط کی مقدار جو ہے وہ 2، 2.5 یا 4 الف کے برابر ہے، کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ متصل میں بھی اور منفصل میں بھی مقدار سیم ہے، لیکن متصل میں واجب ہے اور منفصل میں جائز ہے۔ مثال دی گئی ہے ما انزل، یہاں حرف مد الگ کلمے میں ہے اور حمزہ الگ کلمے میں ہے۔ حرف مد پر وقف ہونے سے قصر ہوگا۔ اب اگر آپ ما پر سانس توڑ دیں گی تو یہاں آپ کو مد نہیں کرنا ہے۔ مد عارض میں کیا ہے، تو مد عارض میں بھی مد کہاں کر رہی ہیں آپ، حرف مد پر ہی کر رہی ہیں، اور سبب کیا ہے، سکون عارض ہے، آپ نے حرف کو ساکن کیا ہے تو آپ کو مد کرنا ہوگا۔ وجہ کیا ہے، تو احکام کیا ہے، تو جائز ہے، یعنی اگر نہ بھی کریں گی تو چلے گا۔ کون کون سی صورتیں جائز ہوں گی وجوہات میں سے، تو طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ مقدار ہے 2، 3 اور 5۔ مثال نستعینو کو نستعین کر دینا، ساکن کر دینا۔ وجوہ کی ترتیب بلحاظ اولویت ہے، یعنی یہ جو وجوہ بتائے گئے ہیں ان میں اوپر سے نیچے کو آئے گا، پہلے طول، پھر توسط، پھر قصر کو مرتبہ دیا جائے گا۔ اب مد لین لازم، مد عارض میں کیا ہے، مد عارض پڑھا چکی ہوں، مد لین لازم۔ مد لین لازم میں حرف لین میں آپ مد کر رہی ہیں اور سکون لازم ہوگا یہاں، اسی وجہ سے مد لین لازم ہو رہا ہے۔ حرف لین تو ہے لیکن سکون جو ہے وہ لازم ہے، اس وجہ سے سکون لازم یہاں پر مد بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر وجہ کیا ہے کہ جائز ہے، اگر آپ چاہیں تو مد نہ بھی کرے تو چلے گا۔ اور کون کون سا مد یہاں کر سکتی ہیں، طول، توسط، قصر تینوں کر سکتی ہیں، مذکورہ سوائے ترک مد، یعنی یہاں پر آپ کو یہ جو اوپر بتایا گیا 2، 3 اور 5، تو 2، 3 اور 5 کر سکتی ہیں تینوں، لیکن مد کرنا ہے کیونکہ لازم ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے لین اگرچہ ہے لیکن لازم ہے، تو لازم ہونے کی وجہ سے یہاں آپ کو مد کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے کہ عین، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 2 ہی جگہ پر آیا ہے، لفظ عین جو ہے قرآن میں 2 ہی جگہ پر آیا ہے۔ اگلا ہے مد لین عارض، یہاں پر آپ کہاں مد کر رہی ہیں، حرف لین پر، کیونکہ یہاں بھی لین ہے یہاں بھی لین ہے، اس وجہ سے ان دونوں میں حرف لین پر مد ہو رہا ہے۔ یہاں آپ کا مد جو ہو رہا ہے وہ سکون عارض کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی ساکن کی ہیں آپ، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ مد کرنا جائز ہے، اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتی ہیں۔ یہاں طریقہ کیا بتایا گیا، پہلے قصر، پھر توسط، پھر طول۔ پہلے آپ کو کم سے کم کرنا ہے، اس کے بعد زیادہ کر سکتی ہیں، یعنی بہتر یہ ہے کہ کم سے کم کیا جائے یہاں مد۔ اور یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ مد جتنے بھی مد کی قسمیں بتائی گئی ہیں سب کریں، لیکن مد جو ہے وہ بے وجہ چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے کہ خوف، یہاں آپ کو خوفن تھا، خوفن کو آپ کو خوف پڑھنا ہے۔ اگلا ہے اولویت کے لحاظ سے ترتیب ہے، یعنی یہاں پر بھی آپ کو ترتیب جو ہے وہ اوپر سے نیچے، یعنی پہلے قصر، پھر توسط، پھر طول پڑھنا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہوگا کہ قصر پڑھیں، پھر توسط پڑھیں اور اس کے بعد طول کا مرتبہ آئے گا۔ تو امید ہے کہ یہ آپ سبھی کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھے طریقے سے۔